نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 26 سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 187 تک کمپلیٹ کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا اور نہ تَأْكُلُوا تم کھاؤ اموالکم اپنے مال بینکم آپس میں بالباطل ساتھ باطل طریقے کے۔ باطل کا لفظ عبث بے مقصد بیکار چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح ایسی چیز جو عقل، فطرت یا شریعت میں کوئی بنیاد نہ رکھتی ہو اسے بھی باطل کہتے ہیں۔ پھر عدل، انصاف، شریعت، سچائی اور معروف کے خلاف طریقے کو بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح جھوٹ، خیانت، چوری، دغا بازی، ڈاکہ، جوا، سود اور تمام ناجائز قسم کی تجارتیں اور سودے بازیاں اس سے مراد ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اور نہ تم کھاؤ اپنے مال آپس میں ساتھ باطل طریقے کے۔ ہم نے پچھلی آیات میں روزے کے احکامات کے بارے میں پڑھا۔ روزے کی حالت میں اللہ کے حکم سے انسان نہایت مرغوب اور حلال چیزیں ترک کر دیتا ہے۔ اسی مناسبت سے اب حرام سے بچنے کی تلقین فرمائی جا رہی ہے، کیونکہ مومن کی ساری زندگی روزہ ہے۔ کچھ چیزوں سے ساری زندگی پرہیز کرنا ہے، جس میں باطل طریقے سے مال حاصل نہیں کرنا۔ باطل طریقوں سے دوسروں کا مال ہضم کرنے کی کئی صورتیں جس کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا، مثلاً چوری، خیانت، دغا بازی، ڈاکہ وغیرہ۔ جو مال بھی ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے، خواہ مالک کی رضامندی بھی اس میں شامل ہو، وہ باطل طریقے سے کھانا ہے۔ مثلاً سود، زنا کی اجرت، شراب کی فروخت، لاٹری یا جوئے کے ذریعے کمائی جانے والی رقم، پھر گانے بجانے کی اجرت، تو اس میں تمام ناجائز وسائل باطل کے ساتھ کمانے میں شمار ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں تو اس طرح کے کام کاج میں مالک کی رضامندی بھی ہوتی ہے، تو مالک کی رضامندی ہو تب بھی باطل طریقے سے کمانا جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُدْلُوا اور پہنچاتے ہو، یہاں نہ ہم نے بریکٹ میں دیا ہوا ہے، اور نہ تم پہنچاتے ہو بہا ان کو۔ تدلو کا لفظی معنی ڈول ڈال کر پانی نکالنا، مراد کسی چیز تک پہنچنے کے لیے کوئی چیز دینا، جیسے کہ رشوت دینا۔ وَتُدْلُوا بِهَا اور نہ پہنچاتے ہو ان کو الی الحکامی طرف حاکموں کے، لِتَأْكُلُوا تاکہ تم کھاؤ، فریقاً ایک حصہ، من اموال الناس لوگوں کے اموال میں سے، بالإثم ساتھ گناہ کے، اور نہ انہیں حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ۔ وَأَنْتُمْ حالانکہ تم تعلمون تم جانتے ہو، تم اس بات کو اچھے سے جانتے بھی ہو کہ یہ
ناجائز طریقے سے مال کھانا ہے۔ یہاں خاص طور پر اس رشوت کی بات کی جا رہی ہے جو حکام کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ مال رشوت حکام تک رسائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہاں اسی کی ہی بات ہو رہی ہے کہ کہیں تم انہیں حاکموں کی طرف نہ لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، اور تم یہ بات اچھے سے جانتے ہو۔ اس بارے میں ہم دیکھیں تو رشوت دے کر حاکم سے غلط فیصلہ کروانا، یا کچھ مال جو خود کا نہیں ہتھیا لینا۔ آج ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنا رزلٹ لاتے ہیں، تو ان کو میرٹ بیسس پر ایڈمیشن نہیں ملتا۔ ان کے برعکس ان بچوں کو ایڈمیشن مل جاتا ہے جن کے والدین رشوت دے دیتے ہیں، اور اس رشوت کا بڑا ہی خوبصورت نام رکھ دیا گیا ہے ڈونیشن۔ اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ڈونیشن کے نام پر رشوت لی جاتی ہے، اور ان بچوں کو ایڈمیشن دے دیا جاتا ہے جو ایڈمیشن کے لائق نہیں ہوتے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ حج اور عمرہ کا ویزا بھی رشوت دے کر حاصل کیے جاتے ہیں۔ بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں اس آیت کے حوالے سے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ یہ آیت اس شخص کے بارے میں ہے جس کے ذمے کسی شخص کا مال ہو اور کوئی گواہی موجود نہ ہو، اور وہ انکار کرتے ہوئے جھگڑے کو حکام کے پاس لے جائے، حالانکہ وہ جانتا ہو کہ حق اس کے خلاف ہے اور وہ گناہ گار اور مال حرام کھانے والا ہے۔ یعنی ایسا شخص جس کے پاس کسی کا حق ہو لیکن حق والے کے پاس اس کا ثبوت نہ ہو، اور وہ اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے عدالت میں لے جائے اور وہاں حاکم سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے، اس طرح دوسرے کا حق غصب کر لے، تو یہ ظلم ہے، یہ حرام ہے۔ حاکم بہرحال ایک انسان ہوتا ہے، اس کے سامنے جو مقدمہ پیش کیا جاتا ہے اسی کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاکم تھے، آپ کے سامنے بھی مقدمات آتے تھے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بے شک ایک انسان ہوں، تم میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک دوسرے کے نسبت اپنی دلیل اچھی طرح پیش کرتا ہو، اور میں جو کچھ سنوں اسی کے مطابق فیصلہ کر دوں، اور اگر کسی کو اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دینے کا فیصلہ کر دوں تو اسے چاہیے کہ نہ لے، کیونکہ میں اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے سے اس بات کو واضح کیا کہ اگر تم میرے سامنے کوئی مقدمہ لاتے ہو اور کوئی شخص چرب زبان ہے، اپنے مقدمے میں بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہا ہے، تو ممکن ہے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، لیکن اگر میں کسی کو اس کے بھائی کے حق میں سے دے دوں تو اسے چاہیے کہ وہ نہ لے، کیونکہ میں اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ اور حدیث کی ابتدا میں آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بے شک میں بھی انسان ہوں۔ تو جو بھی حاکم ہوتا ہے وہ کرنٹ سچویشن میں جس طریقے سے مقدمہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اسی کے حساب سے وہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنی بات بتانے میں کانفیڈنٹ ہے، چرب زبان ہے، اپنے دلائل اچھے سے پیش کر لیتا ہے تو وہی ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں ہمارا اپنا ضمیر ہمیں بتاتا ہے کہ ہم صحیح نہیں ہیں، اور یہاں واضح طور پر جو کہا گیا آخر میں آیت کے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو،
تمہیں پتا ہے کہ تم حق پر نہیں ہو، حق تمہارے خلاف ہے، پھر بھی تم اس کو لینے والے بنتے ہو۔ کچھ لوگ جائز حق دلوانے میں بھی رشوت طلب کرتے ہیں، یعنی آپ بالکل جینون ہیں، پھر بھی آپ سے کوئی رشوت مانگے کہ آپ کا کام اسی صورت کی بنا پر ہوگا جب آپ رشوت دیں گے۔ ایسے میں اگر آپ مجبوراً رشوت دیتے ہیں تو گنہگار نہیں ہے، کیونکہ آپ کسی ناجائز کام کی بات نہیں کر رہے، آپ جائز کام کی بات کر رہے ہیں۔ آپ ہر اعتبار سے ٹھیک ہیں، لیکن معاشرے میں اس برائی کی وجہ سے، جو رشوت جیسی برائی ہے اس کی وجہ سے آپ کو بھی یہ پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ پھر جو کوئی مجبور ہوتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ باطل طریقے سے مال کھانے کی ایک اور شکل یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں، دواؤں میں ملاوٹ کرنا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج برائی کا احساس ختم ہو گیا۔ ایون آپ دیکھیے کہ جو شخص برائی کر رہا ہوتا ہے، بجائے شرمندہ ہونے کے اس پر اور ڈھٹائی کے ساتھ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو برائی تو اپنے آپ میں ایک گناہ کا کام ہے، اس پر شرمندگی ہونی چاہیے، لیکن اس کے برعکس برائی کو ڈھٹائی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور یہ بہت زیادہ خطرناک بات ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ہمارے کاموں میں برکت نہیں رہی، کھانے پینے کی چیزوں میں اس طرح سے ملاوٹ کی جا رہی ہے، دواؤں میں ملاوٹ کی جا رہی ہے، پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ رزق میں برکت کیوں نہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ رشوت کے اور بھی بہت سے نام رکھ دیے گئے ہیں، جس میں چائے پانی، مٹھائی۔ رشوت کو رشوت اس لیے ڈائریکٹلی بھی نہیں کہا جاتا کہ کہیں احساس نہ جاگ جائے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں رشوت لے رہا ہوں، وہ یہ کہتا ہے یہ تو چائے پانی ہے۔ یعنی اگر ڈائریکٹ رشوت کہے گا تو کہیں وہ احساس نہ جاگ جائے کہ یہ غلط چیز ہے، اسی لیے ایسے نام دے دیے گئے ہیں جس سے اپنے احساس کو دبایا جا رہا ہے۔ پھر باطل طریقے سے مال کھانے میں غلط فتوے دینا۔ آج آپ دیکھیے کہ علماء سو جو ہیں وہ لوگوں کی مرضی کے فتوے دیتے ہیں، حرام چیزوں کو حلال بنا دیتے ہیں، یا پھر حلال چیزوں کو حرام بنا دیتے ہیں۔ پھر ایک اور شکل باطل طریقے سے مال کھانے کی کہ قرض لے لیا جائے پھر اس کو واپس نہ کیا جائے۔ ایسی بہت ساری چیزیں آپ کو معاشرے میں ملیں گی۔ لوگ پانی کی مشین لگاتے ہیں اپنے گھر میں پانی لانے کے لیے، دوسروں کا پانی کھینچ لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آج کل جو گیس کا ایشو ہے، تو لوگوں نے ایسے مشینز جو ہیں وہ اپنے میٹر پر لگا لیے، جس کی وجہ سے جب بھی گیس آتی ہے تو ان کے گھر میں بہت پریشر سے آ جاتی ہے، اور آس پاس جتنے بھی پڑوسی ہیں ان کے گھر میں گیس ہی نہیں آتی۔ تو جب ہم نے اس بارے میں معلوم کیا تو کہا یہ بھی غلط ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو ایشوز ہیں معاشرے میں وہ تو اپنی جگہ ہیں، جیسے گیس کا نہ آنا ایشو ہے، بہت بڑا ایشو ہے، لیکن اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ جب بھی وہ آئے، تھوڑی بہت بھی آئے، تو آپ سارا سمیٹ کے اپنے گھر میں لے لیں اور دوسرے کا خیال ہی نہ کریں۔ اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ وہ جو احساس ہے نا دوسرے کا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں یہ سوچے کہ ہم کچھ غلط کر لیں پھر اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ لیں گے، صدقہ کر دیں گے، کوئی نیکی کا کام کر لیں گے تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ سال میں ایک عمرہ ہم کر لیتے ہیں، سارے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی سارا سال اپنی منمانی کرتے رہیں اور پھر ایک عمرہ کر لیں تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بتائیے گناہ معاف ہوں گے؟ پھر یہ تو ہیلا سازی اللہ کے ساتھ بھی، ایسے گناہ معاف نہیں ہوتے پھر، کہ جن کے پیچھے یہ سوچ ہو کہ میں ابھی فی الوقت غلط کر لوں پھر میں اللہ سے معافی مانگ لوں گی۔ یہ کیسا دین پر عمل کرنا ہے؟ اصل میں لوگ چیٹ کر کے، دھوکہ دے کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ہم کتنے اسمارٹ ہیں، کتنے ہوشیار ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ
مسجدوں کے نام پر پلاٹ لیے جاتے ہیں، اس پر قبضہ کر لیا جاتا ہے. اسی طرح سے دین کے نام پر فنڈز جمع کیے جاتے ہیں اور خود پر خرچ کیے جاتے ہیں. آج آپ کو بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جن پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا دیا ہوا پیسہ ادھر ادھر نہیں ہوگا. بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذات سے ابتدا کرنی ہے. ہمیں دوسروں کو کم دیکھنا ہے، خود کو زیادہ دیکھنا ہے. اپنے گھروں کو بھی چیک کریں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی حرام مال تو نہیں آتا، کہ قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی کرنسی نہیں ہوگی جس سے ہم ان باطل مال کے بدلے دے سکیں. ہمیں اپنی نیکیوں سے ہی دوسروں کے حقوق دینے ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میری امت کا سب سے زیادہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقتاً مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن اس کی بہت سی نیکیاں حقداروں کو دے دی جائیں گی حتیٰ کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہ رہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی وہ اپنی نیکیوں سے دوسروں کے حقوق ادا کر رہا ہوگا. یہ ہے امت کا مفلس انسان. تو پیچھے بات روزے کی ہوئی، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ روزے اس لیے دیے گئے تاکہ ہم تقوی حاصل کریں. روزہ جس سے تقوی کا حصول مقصود ہے، اور اس طرح سے شکر گزاری بھی مقصود ہے. شکر گزاری اور تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حرام سے بچیں. ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی زمین سے تھوڑا سا ٹکڑا بھی ناحق لے لیا تو اس کو 7 زمین کا طوق پہنایا جائے گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. کوئی بھی چھوٹا سا حصہ زمین کا اگر کوئی ہتھیا لے، اس پر ناحق قبضہ کر لے، تو کل قیامت کے دن اس کو 7 زمین کا طوق پہنایا جائے گا. یعنی کتنا بھاری طوق اس کو پہنایا جائے گا. بالفرض کسی کے گھر کے باہر کی جگہ اس کی اپنی ہے اور ہم اس میں سے تھوڑا سا حصہ لے لیں، قبضہ کر لیں، تو یہ بھی اسی میں ہی آتا ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. اپنا ڈسٹ بن یہاں رکھ دیا، شو ریک یہاں رکھ دیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا جس پر جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ہماری جگہ ہے، اور لوگ اپنی جگہ چھوڑ کے دوسروں کی جگہوں پر قبضہ کرتے ہیں. تو جو ہماری جگہ ہے ہم نے وہیں تک رہنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے. کیونکہ اس طرح کی جب ہم احادیث پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ہم تو ایسے لوگوں میں نہیں آتے، ہم نے کسی کی پراپرٹی میں سے کوئی حصہ نہیں لیا، تو ہم یوں حصہ لے لیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر اپنے حق کے زمین میں سے کچھ لے لیا تو اسے قیامت کے دن 7 زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا. اسے بخاری نے روایت کیا. اب اس میں ایک اور سزا بتائی جا رہی ہے کہ جس نے ناحق کسی کی زمین کا کوئی حصہ لے لیا تو قیامت کے دن 7 زمین کے اندر اس کو دھسایا جائے گا. ایک اور پنشمنٹ ہے اس کے لیے. ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی دوسرے کی عزت یا کسی اور چیز میں کسی قسم کا ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ آج معاف کرا لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم. اگر ظالم کے اچھے عمل ہوں گے تو اس کے ظلم کے مقدار کے مطابق اس سے لے لیے جائیں گے، اور اگر اچھے عمل نہیں ہوں گے تو مظلوم کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے. اس سے بخاری نے روایت کیا. کسی کو کچھ سنا دیا ہے، ہاں کسی کی عزت خراب کر دی ہے، یا کسی اور چیز میں ظلم کر لیا ہے،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ آج ہی معاف کرا لے، کیونکہ کل قیامت کے دن ان حقوق کا بدلہ یا ان زیادتیوں کا بدلہ پیسے سے نہیں ہوگا، کیونکہ کرنسی کوئی ہے ہی نہیں. ایک ہی چیز ہے جس سے کمپنسیشن کی جا رہی ہوگی، وہ یہ ہے کہ ہماری نیکیاں. ایک ہی چیز سے بدلہ دیا جا رہا ہوگا، اور وہ بدلہ نیکیوں سے دیا جا رہا ہوگا، اور کوئی چیز تو ہے نہیں. ایک وقت آئے گا کہ نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی، پھر کیا کیا جائے گا؟ اس مظلوم کے گناہ ظالم پر لادے جائیں گے، یعنی مزید جہنم کی گہرائیوں میں وہ جاتا جائے گا. یہاں جو ہم بات پڑھ رہے ہیں کہ باطل طریقے سے مال کھانا اللہ نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے ہم کسی کام پر والی بنائیں اور ہم اسے اس کا مقرر معاوضہ بھی دیں، یعنی ہم اس کو اس کی پے بھی دے دیں، تو پھر وہ جو کچھ بھی اس کے علاوہ یعنی بغیر اجازت لے گا تو وہ خیانت ہوگی. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اپنی تنخواہ سے اوپر اگر اس نے کچھ اور اٹھایا تو پھر وہ خیانت ہے. ایک اور روایت آتی ہے بنی اسد کے ایک آدمی ابن الطبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی وصولی کے لیے تحصیل دار بنایا. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے. یعنی وہ صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے جو صدقہ کی وصولی کا کام دیا تھا، یہ صدقات وصول ہوئے ہیں، یہ آپ کے ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں نا یہ مجھے گفٹس ملے ہیں. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا اس عامل کا کیا حال ہے. عامل یعنی وہ عاملین زکوٰۃ جو یہ صحابی بنا کر بھیجے گئے تھے، یعنی زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عامل کا کیا حال ہوگا جسے ہم تحصیل کے لیے بھیجتے ہیں، پھر وہ آتا ہے اور کہتا ہے یہ مال تمہارا ہے اور یہ میرا ہے، یعنی یہ مجھے گفٹس ملے ہیں. کیوں نہ وہ اپنے باپ یا ماں کے گھر بیٹھا رہا اور دیکھتا کہ اسے ہدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں. یعنی وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہتا تو دیکھے اس کو یہ گفٹس ملتے بھی ہیں یا نہیں. یہ گفٹس کس بیسس پر ملے؟ اس پوزیشن کی وجہ سے مل گئے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عامل جو چیز بھی ہدیہ وغیرہ کے طور پر لے گا اسے قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا. اگر اونٹ ہوگا تو وہ اپنی آواز نکالتا ہوا آئے گا، اگر گائے ہوگی تو وہ اپنی آواز نکالتی ہوئی آئے گی، اگر بکری ہوگی تو وہ بھی بولتی ہوئی آئے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بغلوں کی سفیدی دیکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، کیا میں نے پہنچا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی فرمایا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو صحابی تھے یہ صدقات ریسیو کرنے گئے تھے، تو جب گھر گھر جا رہے تھے تو لوگوں نے ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ تحائف بھی دیے. ان صحابی کی سچائی آپ دیکھیں، آ کر کیا کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقات ہیں جو آپ کو مجھے دینے، اور یہ مجھے کچھ گفٹس لوگوں نے دیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیہ کی کہ گفٹس کس بیسس پر تم نے ریسیو کیے؟ یہ تو باطل طریقے سے مال ریسیو کرنا ہے. اٹس اے کائنڈ آف رشوت. ایک طرح کی کیا تھی؟ رشوت تھی. آفیسرز کو خوش کرنے کے لیے رشوت دی جاتی ہے نا. یہ چونکہ آفیسر بن کر گئے تھے، وہ تمام صدقات اور زکوٰۃ کی وصولی کے لیے گئے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے تھے. کس بیسس پر ان کو تحفے تحائف دیے گئے اور کس بیسس پر انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے ہیں؟ کہا جو بھی اس طرح کے گفٹس ریسیو کرے گا چونکہ وہ رشوت ہے تو وہ کل قیامت کے دن اپنی گردن پر اس کو اٹھائے ہوئے آئے گا. ہمارا دین کتنا زیادہ ہمیں پیوریفائی کرتا ہے ان تمام غلط طریقوں سے آنے والے مال سے. کوئی ایسی چیز ہمارے کھانے میں شامل نہ ہو جو حرام ہو. اور کتنا ایزیلی لوگ اب حرام لے لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اپنے بھی
استعمال میں لے آتے ہیں اور اپنی اولادوں کو بھی استعمال کرواتے ہیں. خود بھی ایسا جسم بناتے ہیں جو حرام پر بن رہا ہے اور اپنی اولادوں کے جسم بھی حرام پر بنواتے ہیں. حرام مال سے ایک بوٹی بھی جسم میں بن گئی تو اب ایسا شخص جنت میں نہیں جا سکتا. اتنا سینسٹیو معاملہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ روزوں کے احکام کے فوراً بعد یہ آیت آئی ہے کہ روزوں کو جب تم رکھ رہے تھے تو تمہاری پریکٹس یہ کروائی گئی کہ تم اس ٹائم میں حلال چیزوں سے بھی رک جاؤ. تو پھر روزوں کے بعد تم حرام چیزوں سے تو رک ہی سکتے ہو. جو بندہ حلال چیزوں سے اللہ کے کہنے پر رک سکتا ہے تو کیا وہ حرام چیزوں سے نہیں رک سکتا؟ آج آپ دیکھیے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ کوئی بھی کام اگر آپ کو کروانا ہے تو آپ رشوت دے کر ہی کروا سکتے ہیں. کتنا زیادہ رشوت عام ہو گئی. رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں. تو مومن دینے والا ہوتا ہے. ہم کیسے خود غرض ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے اپنے فائدے کے لیے حرام کا استعمال کر سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن تو دینے والا ہوتا ہے. تو بہت ہی اہم میسج جو اس آیت میں دیا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دیکھو تم نہیں کھاؤ گے اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے. اور آپ دیکھیے اموالکم بینکم کہا گیا ہے، اپنے مال آپس میں. یعنی اگر ہم کسی مسلمان بھائی کا مال کھاتے ہیں تو وہ دراصل اسی بات کے مترادف ہے کہ ہم نے اپنا مال کھایا. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ. نہیں اس کو پہنچاتے حکام کے تاکہ تم کھا سکو ایک حصہ لوگوں کے اموال میں سے، بالاسم ساتھ گناہ کے، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو. یہاں الحمدللہ ہمارے یہ لیسن مکمل ہوا. اس ایک آیت کی تلاوت سنتے ہیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. جی واضح ہے یہ آیت. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.